بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک وقت تھا جب عمران خان اور پاکستان کی فوج کے تعلقات کو مضبوط سمجھا جاتا تھا، لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ آج عمران خان اور پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے درمیان شدید اختلافات نظر آتے ہیں؟ کیا یہ صرف ایک شخصیت کا تنازع ہے یا اس کے پیچھے پاکستان کی سیاست، طاقت اور ریاستی اداروں کی ایک طویل کہانی موجود ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم جذبات نہیں بلکہ حقائق، واقعات اور دونوں فریقوں کے موقف کی روشنی میں پوری کہانی سمجھیں گے۔ 2018 کے عام انتخابات کے بعد عمران خان پہلی مرتبہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ اس وقت ملک کو معاشی مشکلات، بڑھتے ہوئے قرضوں اور سیاسی کشیدگی کا سامنا تھا۔ عمران خان نے کرپشن کے خلاف سخت موقف اپنایا اور ایک نئے پاکستان کا وعدہ کیا۔ کئی سیاسی تجزیہ کار اس دور میں حکومت اور فوج کے تعلقات کو بہتر قرار دیتے تھے، اگرچہ اپوزیشن جماعتیں اس رائے سے اتفاق نہیں کرتی تھی۔ وزیر اعظم بننے کے بعد عمران خان نے معیشت، خارجہ پالیسی اور اقتصادات کے شعبوں میں مختلف اقدامات کیے۔ کچھ فیصلوں کو سراہا جبکہ بعض پر شدید تنقید بھی ہوئی۔ اسی دوران حکومت اور فوج کے درمیان اختلافات کی کوئی بڑی خبر سامنے نہیں آئی، لیکن 2021 میں صورتحال بدلنا شروع ہوئی۔ اکتوبر 2021 میں ISI کے نئے ڈائریکٹر جنرل کی تقرری کے معاملے پر حکومت اور فوج کے درمیان اختلافات کی خبریں سامنے آئی۔ اگرچہ بعد میں تقرری ہوگی، لیکن بہت سے مبصرین کے مطابق یہی وہ مرحلہ تھا جہاں دونوں کے تعلقات میں پہلی نمایاں دراڑ پیدا ہوئی۔ سرکاری سطح پر اس اختلافات کی مکمل تفصیلات کبھی سامنے نہیں آئی، مگر سیاسی حلقوں میں اس پر کافی بحث ہوتی رہی۔ 2022 کے آغاز تک عمران خان کی حکومت کو مہنگائی، اتحادی جماعتوں کی ناراضگی اور پارلیمنٹ میں کمزور ہوتی حمایت جیسے مسائل کا سامنا تھا۔ مارچ 2022 میں اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد پیش کی اور اپریل میں یہ کامیاب ہو گئی۔ عمران خان وزارت عظمیٰ سے ہٹ گئے اور شہباز شریف نئے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ اقتدار سے ہٹنے کے بعد عمران خان نے عوامی جلسوں کا سلسلہ شروع کیا۔ انہوں نے بار بار یہ موقف اختیار کیا کہ ان کی حکومت ایک سازش کے تحت ختم کی گئی اور اس میں طاقتور حلقوں کا کردار تھا۔ دوسری طرف فوج نے متعدد بار کہا کہ اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اور آئین کے مطابق غیر جانبدار ادارہ ہے۔ یہی وہ مرحلہ تھا جہاں عمران خان اور فوجی قیادت کے درمیان فاصلے کھل کر سامنے آنے لگے۔ اسی دوران نومبر 2022 میں جنرل سید عاصم منیر نے پاکستان کے آرمی چیف کا عہدہ سنبھالا۔ بعد ازاں انہیں فیلڈ مارشل کا اعزاز بھی دیا گیا۔ عمران خان نے اپنی تقاریر میں جنرل عاصم منیر پر تنقید کی، جبکہ فوج نے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ادارے کو سیاسی تنازعات میں گھسیٹنا درست نہیں ہے۔ اختلافات صرف بیانات تک محدود نہیں رہے۔ عمران خان کے خلاف مختلف مقدمات درج ہوئے، جن میں توشہ خانہ کیس، سائفر کیس اور دیگر قانونی معاملات شامل تھے۔ عمران خان اور ان کی جماعت کا کہنا تھا کہ یہ مقدمات سیاسی بنیادوں پر قائم کیے گئے ہیں، جبکہ حکومت اور متعلقہ اداروں کا موقف تھا کہ تمام کارروائیاں قانون کے مطابق ہو رہی ہیں۔ 9 مئی 2023 کو پاکستان کی حالیہ تاریخ کا ایک عام دن ثابت ہوا۔ اسی دن عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے گرفتار کیا گیا۔ گرفتاری کے بعد ملک کے مختلف شہروں میں شدید احتجاج ہوا۔ بعض مقامات پر سرکاری اور فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچایا گیا، جن میں لاہور میں جناح ہاؤس بھی شامل تھا۔ فوج نے ان حملوں کو ناقابل قبول قرار دیا اور کہا کہ ذمہ دار افراد کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ پارٹی نے پرتشدد کارروائیوں کی ہدایت نہیں دی تھی اور کئی کارکنوں کو بلا جواز گرفتار کیا گیا۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد PTI کے متعدد رہنما پارٹی چھوڑ گئے، سینکڑوں کارکن گرفتار ہوئے اور سیاسی ماحول مزید کشیدہ ہو گیا۔ اس کے بعد عمران خان متعدد مقدمات میں گرفتار ہوئے اور مختلف عدالتوں میں پیش ہوتے رہے۔ کچھ مقدمات میں انہیں ریلیف ملا، بعض میں سزائیں سنائی گئی اور کئی کیسز میں اب بھی عدالتوں میں زیر سماعت ہیں۔ عمران خان کا موقف مسلسل یہی رہا ہے کہ ان کے خلاف کارروائیاں سیاسی ہیں، جبکہ ریاستی اداروں کا کہنا ہے کہ تمام فیصلے عدالتیں اور قانون کرتے ہیں۔ آج عمران خان اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے درمیان اختلافات کی بنیادی وجوہات 3 بڑے نکات میں سمجھی جاتی ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کا کہنا ہے کہ ان کی حکومت کو اقتدار سے ہٹانے میں طاقتور حلقوں نے کردار ادا کیا، جبکہ فوج اس الزام کو مسلسل مسترد کرتی ہے۔ دوسری وجہ 9 مئی کے واقعات ہیں، جنہیں فوج اپنی تاریخ پر حملہ قرار دیتی ہے، جبکہ PTI کہتی ہے کہ پرامن کارکنوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ تیسری وجہ عمران خان اور فوجی قیادت کے درمیان عوامی بیانات اور الزامات ہیں، جنہوں نے اعتماد کے اس بحران کو مزید گہرا کیا۔ یہ معاملہ صرف 2 شخصیات کا نہیں بلکہ پاکستان کی سیاست، ریاستی اداروں، آئین اور جمہوری نظام سے بھی جڑا ہوا ہے۔ اسی لیے اس پر مختلف آرائیں پائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ عمران خان کے موقف سے اتفاق کرتے ہیں، جبکہ کچھ ریاستی اداروں کے موقف کو درست سمجھتے ہیں۔ حقیقت کا حتمی فیصلہ عدالتوں، آئینی عمل اور تاریخ کے ریکارڈ سے ہی ہوگا۔ آخر میں ایک بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ سیاسی اختلافات جمہوری معاشروں کا حصہ
ہوتے ہیں، لیکن ان اختلافات کا حل آئین، قانون اور پرامن سیاسی عمل کے ذریعے ممکن ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔